ایک آدمی اور عورت کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ لوگ بہت ہنسی اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے کہ عورت کا ایک معمول بن گیا کہ وہ رات کے وقت شوہر کے ساتھ سوتی تھی، اس کے بعد صبح کے وقت ہونے سے پہلے وہ اٹھ جاتی تھی اور کہیں چلی جاتی تھی۔ جب شوہر بیدار ہوتا تھا تو وہ اپنے پاس بیوی کو نہیں پاتا تھا، آواز لگاتا تھا تو کبھی لیٹ سنتی تھی آواز، یا کبھی کچھ دیر میں آتی تھی تو کبھی پہلے، اور آ کر کہتی تھی کہ میں یہی تھی، میں فلاں جگہ پر تھی۔ شوہر کو بہت وقت ایسے ہی گزرنے کے بعد ایک شک پیدا ہو گیا کہ شاید میری بیوی گھر سے باہر جاتی ہے، حالانکہ وہ دن بھر کے تھکے ہونے کی وجہ سے وہ رات میں سو جاتا تھا اور صبح ہی اس کی آنکھ کھلتی تھی، اور صبح فجر سے وقت وہ عورت اٹھ کر چلی جاتی تھی اس کے پاس سے۔ تو ایک دن اس آدمی نے سوچا کہ کیوں نہ گھر میں کیمرہ لگا دے اور پھر دیکھیں کہ یہ ہماری بیوی رات میں اٹھ کر جاتی کہاں ہے، گھر سے باہر جاتی ہے یا گھر کے اندر کہیں پر رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی جاتا ہے اور کیمرے لا کر گھر کے اندر اور گھر کے باہر راستے میں چپکے سے کیمرے لگا دیتا ہے، اور وہ عورت معمول کے حساب سے رات کا وقت ہوتا ہے ساتھ میں سو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب صبح فجر ہوتی ہے اندھیرے میں ہی وہ عورت اٹھتی ہے اور دھیرے دھیرے آہستہ اٹھتی ہے تاکہ اس کے شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے، اور اٹھ کر گھر سے باہر جاتی ہے، اور جانے کے بعد سیدھی چلتی چلتی وہ اس گاؤں سے اس شہر سے الگ کنارے پر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شوہر جب بیدار اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی موجود نہیں ہے، تو پھر وہ CCTV میں چیک کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ پہلے اس کی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے، پھر راستے میں جاتی ہوئی دکھتی ہے۔ اتنے میں وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ بیوی اس کی گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اے خاتون، اے میری بیوی، تو مجھے سچ بتا، تو کہاں جاتی ہے رات میں اور کہاں اٹھ کے جاتی ہے؟ تو اس نے بہت زیادہ کوشش کی برانے کی کہ میں کہیں نہیں جاتی ہوں، میں کہیں بھی نہیں جاتی، بس میں گھر کے باہر گئی ہوئی تھی۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شوہر کیمرے میں اس کو دیکھ چکا ہے۔ اس کے بعد شوہر ایک دن اور ویٹ کرتا ہے کہ کل دیکھتے ہیں کیا یہ کل پھر جائے گی، اور اس نے یہ راز ظاہر نہیں کیا بیوی پر کہ وہ کیمرے گھر میں لگا چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن آتا ہے تو پھر وہی اپنے معمول کے حساب سے بیوی اٹھتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی گھر سے چلی جاتی ہے۔ اب جب بیوی واپس آتی ہے تو شوہر اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے اور تمام لڑائی لڑتا ہے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ خاتون اس کو نہیں بتاتی ہے کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اس نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن پھر بھی اس نے نہیں بتایا، یہاں تک کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ وہ آدمی جب اس کو طلاق دینے لگا، طلاق کی دھمکی دے کر اس کو طلاق دینے ہی والا تھا کہ وہ عورت رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات سن لیجئے، مجھے طلاق مت دیجئے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ تو وہ شوہر کہتا ہے کہ تو پھر بتاؤ تم کہاں جاتی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں آپ کو بتا تو نہیں سکتی، لیکن جب میں کل جاؤں گی تو آپ میرے پیچھے پیچھے آنا اور دیکھ لینا کہ میں کہاں جاتی ہوں۔
دوسرا دن ہوتا ہے، وہ عورت، وہ خاتون اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے اور وہ آگے آگے، شوہر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی چلتے چلتے یہ لوگ ایک گاؤں کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ گاؤں کے کنارے پر ایک جھوپڑی ایسی ہوتی جو بہت غریب کی جھوپڑی لگ رہی تھی۔ اس کے قریب وہ خاتون جاتی اور شوہر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ آخرکار وہ عورت، وہ خاتون اس جھوپڑی کے اندر داخل ہو جاتی اور وہ اس کا شوہر باہر سے ہی جھوپڑی کے اندر کا نظارہ دیکھنے لگتا کہ اندر کون ہے اور میری بیوی یہاں روز کیوں آتی ہے۔ اس کے بعد وہ باہر سے دیکھتا ہے کہ اس کی خاتون، اس کی بیوی ایک اس جھوپڑی کے اندر ایک بزرگ، ایک بوڑھی عورت جس کے نہ دانت تھے، نہ چلنے کی طاقت، نہ اٹھنے کی طاقت، جو وہاں پر جھوپڑی میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ خاتون اس کو اٹھاتی ہے، اس کا منہ دھلاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اس کو کچھ کھانا کھلاتی اور کچھ پلاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جھوپڑی کی صفائی کرتی ہے اور اس کے کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ کرتی ہے اور اس کو باتھ روم وغیرہ کراتی ہے۔ شوہر یہ چیز دیکھ کر آنسوؤں سے رونے لگا اور اس کے بعد جب وہ سارا کام کر کے وہ خاتون باہر نکلتی ہے تو وہ اس کا شوہر جو کہ بہت نیک تھا اپنی بیوی کے گلے لگ جاتا ہے اور بہت روتا ہے، چپٹ کر روتا ہے اور اپنی بیوی پر گرو کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ تم جیسی خاتون ملی، ایک بوڑھی کا خیال رکھتی، روز تم اس کی خدمت کرنے آتی تھی، لیکن اے خاتون تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں تھی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم یہاں پر ایک بوڑھی کی خدمت کرنے کے لیے آتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آتی تھی؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، میں کوئی بھی کام، میرا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی لے لیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ کوئی عمل چپکے سے کیا جائے جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جسے کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ دیکھتا نہ ہو، جس عمل کو میرے اور پروردگار کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو نہ سنتا ہو۔ اسی لیے میں اس کو پوشیدگی کے ساتھ اس عمل کو، اس نیکی کو کرنا چاہتی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے اب آپ پر ظاہر کر دیا ہے۔ وہ آدمی اپنی بیوی کو گلے لگاتا ہے اور عزت کے ساتھ اس کو گھر لے کر آتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی بیوی کو روز وہاں پر بھیجتا تھا اور کھانے کے سامان کے ساتھ اور اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتا تھا اور اپنی زوجہ پر بہت اس کو ناز تھا اور بہت زیادہ اپنی بیوی پر وہ گھمنڈ کرتا تھا، ناز کرتا تھا اور شکر کرتا تھا اللہ رب العالمین کا کہ اس نے اس کو اتنی نیک بیوی، صالح بیوی عطا فرمائی ہے۔